السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر خان، آپ کا ہوسٹ پروگرام گفتگو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت وہی موجود ہے دوبارہ سے، رضا المصطفیٰ صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے. آپ کی طبیعت وغیرہ اللہ ٹھیک ہے؟ کرم سر، بہت بہت شکریہ. آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے سر، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ جو آج میں نے جب بھی ہم شو شروع کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارا پہلا عمل جو ہوتا ہے کسی کو بھی وہ دعا کے ساتھ ہماری جو ہے گفتگو کا یا کسی سے بھی ملنے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو. تو ہم جب بھی کسی کو کہتے ہیں، کسی کو مخاطب کرنے کا بھی بڑا اچھا طریقہ ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. اسی کے اوپر ایک سوال ہے سر، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم برادری ہے، وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک ذہن بن جاتا ہے اور عادت بن جاتی ہے کہ جب ملیں تو کسی کو تو وہ بھی جو ہے سلام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ سوال اور جو آڈینس کی طرف سے جو سوال آیا وہ یہ ہے کہ، اور یہ ایک سوال ایک غیر مسلم کی طرف سے بھی ہے جو پریکٹیکل لائف کے اندر، کہ بھائی ہم جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں، کسی مسلم شخص کے ساتھ، اس کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، جبکہ سلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کے اوپر یعنی سمجھ نہیں آیا کہ جب اس نے بات یہ کہی کہ سلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے. اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے، اور ان کے سلام کے اوپر جو بات ہے اس کو کس طریقے سے ہم جواب دیا جائے. تو اس کے اوپر آپ کی تعلیمات کے مطابق اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق کیا کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے جو بات کری ہے، اس کا مختصراً سوال یوں ہو جا سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ سوال کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم کیا انہیں سوال کر سکتے ہیں کہ سوال نہیں کر سکتے. تو اس کا جو خالص فقہی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ابتداءً غیر مسلم کو سوال کرنے سے سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ ابتداءً غیر مسلم کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو پہل سلام میں نہیں کرے گا. جہاں تک بات ان کے سلام کی ہے کہ اگر وہ ہمیں سلام کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ سلام کریں گے تو السلام علیکم بولیں گے، تو پلٹ کے ہمیں صرف جواب وعلیکم دینا ہے، بس اس کے آگے کچھ بیان نہیں کرنا ہے. اب یہ کہ ہم یہ تو ہو گیا خالص فقہی مسئلہ. اب ہم اپنے تعامل کو دیکھیں، اپنے عرف کو دیکھیں، تو ہمارے یہاں اب مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ اس طرح ان کا آپس میں مل جل گئے ہیں. جیسے آپ فیکٹریز کو دیکھ لیجئے اور بھی جگہ دیکھ لیجئے تو آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کلک ہو گئے ہیں. اسی طرح میدان علم میں دیکھیں تو آپس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں غیر مسلم بھی. تو ایسے معاملات کے اندر پھر حکم شرع کے اندر وسعت ضرور نظر آتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لے کہ جو دونوں کے ہاں عرف عام میں مشہور و معروف ہے. جیسے ہیلو کہہ دیا جائے، ہائی کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا. اردو کے اندر صبح انگریزی کا سہارا لے لیا، انگریزی کا نہیں، اردو کے اندر بھی مطلب آپ دیکھیں صبح بخیر کہہ لیں، آداب، ہاں آداب کہہ لیں، شب بخیر کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ تو ہیلا ہمارے نکلتا ہے یہاں پر بھی کہ یہ کہ سامنے والا بھی جیسے مطمئن ہو جائے. اچھا، اگر مثال کے طور پر آپ ایسی صورتحال، ایسی کنڈیشن کے اندر ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا سلام کر دینا سامنے والے کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، یا کسی غرض سے صحیح ہو کہ جیسے سامنے والا ان حرکات و سکنات کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، یا وہ جب آپ اسے سلام کریں گے تو آپ وہ کہے گا کہ یار یہ مطلب اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا دین ہے کہ یہ ہم پر بھی سلامتی بھیج رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہو جائے. تو اس صورت میں اس کو السلام علیکم کہہ دینا چاہیے، مگر نیت یہ ہو کہ وہ سلام ہم فرشتوں کو کر رہے ہیں تو اس کی طرف دیکھ کر کہہ دے السلام علیکم، اور نیت فرشتوں کی کر لیں. اور اگر اسی کو سلام کرنا ہے تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر الفاظ کے اندر تبدیلی لے کر آ جائے. تبدیلی یہ لے کر آ جائے کہ السلام علی من اتبع الہدی، تو یہ الفاظ کہہ دیں. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. روایت یہ کہ ابتداء اسلام کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جس معاشرے کے اندر رہ رہے تھے وہاں مشرکین بھی تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں یہود و نصارہ بھی تھے. تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہود اور نصارہ یہ مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ یہود اور نصارہ ہم پر سلام کر رہے ہیں، ہم پر سلامتی بھیج رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تم سے سلام کر لیں تو فقولوا وعلیکم، تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہہ دو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام، کہ تم یہود اور نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ تو یہ اس زمانے کے اندر یہ واقعہ پورا چلتا تھا، اسی نسبت سے حدیث مبارک کے اندر مطلب پورا اس کا تذکرہ آیا کہ حضور نے سلام میں پہل کرنے سے منع بھی فرمایا ہے اور صحابہ اکرام کو طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب کس طرح ہوگا۔ اچھا ابھی دیکھیں اس زمانے کے اندر چونکہ اسلام غالب تھا، صحیح ہے نا، اور اسلام کی ایک شناخت اور پہچان تھی، اب وہ لوگ اعزاز سمجھتے تھے اسلامی معاملات کو اپناتے ہوئے، لہذا اس اعتبار سے ممکنہ طور پر وہ سلام کے پہل یہود و نصارہ اس وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اس وقت دفاعی پوزیشن میں، ڈیفینسو پوزیشن کے اندر ہے، تو اس ڈیفینسو پوزیشن کے اندر ہم اپنوں سے بھی خطرہ، غیروں سے بھی خطرہ، ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے تعامل کو دیکھ کر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے راستے نکلتے ہیں تو ان راستوں کو اپنانا چاہیے کہ اردو کے اندر کہہ لیا جائے، یا اسی طرح آپ کیا نام ہے عربی کے اندر اہلا و سہلا مرحبا کہا دیا جاتا ہے، مرحباً کہا جاتا ہے، صباح الخیر کہا جاتا ہے، یہ مطلب کلمات اپنا لے تو اس کے اندر مطلب مذائقہ نہیں، اور اگر سلامتی بھیجنا ہو تو فرشتوں کی نیت کر کے السلام علیکم کہہ دیں، یا ان کو کہنا ہو تو السلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ استعمال فرمائیں۔ جی آپ نے دیکھی پوری گفتگو سنی اور جو بات تھی، جو سوال تھا اس کا بہت اچھی طریقے سے جواب بھی دیا، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور بہت اچھی ڈسکشن جو ہے اور تمام سوالات ہمارے چل رہے ہیں جو آڈینس کے سوالات ہیں، تو بالکل آپ کو آلٹرنیٹ طریقے بھی جو ہے مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کس طرح سے انگلش اور اردو کا استعمال کر کے جو ہے ان کے ساتھ سلام میں پہل کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ہاں مطلب اسی طرح یعنی ان کا جو ہے آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو یہی اس پروگرام کا حسن ہے کہ آپ جو بھی سوال یہاں پر لے کر اس کے بہت اچھے طریقے سے مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، اور آپ اپنے کوئی بھی سوال یہاں پر پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔